الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا صل على سيدنا محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو 10 ذوالحجہ سن 1443 ہجری بمطابق 10 جولائی 2022 بروز اتوار آج بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے موقع پر میں قربانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 2-3 پوائنٹس عرض کرنے لگا ہوں۔ ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، میں نے رات سرسری طور پر اس کی کچھ چیزیں مرتب کی ہیں کہ ہماری عید الاضحیٰ کتنی چیزوں پر مشتمل ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تعداد ہو، لیکن چند چیزیں میرے خیال میں 10 پوائنٹس ہیں، میں شارٹ ٹائم میں آپ کے سامنے وہ 10 پوائنٹ گنوائے دیتا ہوں کہ جو ہم عید الاضحیٰ کے اندر باقاعدہ اس کو بنیاد سمجھ کے عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ نمبر 1، یہ ہمارا تہوار نہیں ہے بلکہ ہماری عبادت ہے۔ اگر یہ تہوار ہوتا تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا، یہ عبادت ہے، اسی لیے اس کو عبادت سمجھیے، اس کو تہوار نہ سمجھیے۔ نمبر 2، یہ پاکیزہ موقع ہے، غلاظت والا نہیں ہے۔ کیا معنی؟ دوسری قومیں اپنا خوشی کا موقع شراب میں، فحاشی میں، عریانی میں، ڈانس پارٹی میں گزارتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں یہ نہیں ہے، یہ پاکیزہ موقع ہے۔ نمبر 3، اپنی خود مگر دوسروں کے معاملات کا ایک بنیادی فرق ہے۔ اپنی خوشی میں مگن رہتے ہیں لیکن اپنی خوشی میں دوسرے انسان کی تکلیف کا سبب نہیں بنتے۔ کیا معنی؟ ہماری خوشی ایسی نہیں ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، مثلا ایسے ڈھول اونچے بجائے جائیں جس سے اگلے کا آرام خراب ہو، مریض کے معاملات ڈسٹرب ہوں، یا روڈ بلاک کر دیا جائے، یا جلوس اور غل غپاڑا کر دیا جائے جس سے دوسرے کا سکون چھین لیں۔ ایسی ہماری عبادت کے معاملات میں اسلام کے اندر گنجائش نہیں ملتی۔ نمبر 4، یہ جو بقرہ عید ہے یہ پیغام امن ہے۔ پیغام امن کا معنی رسالت مآب علیہ السلام نے اس دن حجۃ الوداع میں ایک امن کا خطبہ دیا جسے ہم حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو امن اور آج کے دن سے بڑا ریلیٹڈ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس دن کے ساتھ خاص کر کے ایک جملہ فرمایا جو پورے مسلمانوں کے لیے، پورے سال کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کامل وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان اس بات کی عملی طور پہ گواہی دے کہ دوسرے مسلمان اس کی تکلیف سے محفوظ رہیں، وہ اس کا ہاتھ ہو یا وہ اس کی زبان ہو۔ اس سے سمجھ آیا کہ اس دن عید کے ساتھ رسول اللہ نے امن کو متعلق فرمایا ہے۔ تو 5ویں چیز اگر ہم اس عید کے موقع پہ دیکھیں تو یہ عید کا اجتماع اور عید کی قربانی اس عظیم الشان شخصیت کے کردار سے ریلیٹڈ ہے جس کا ایک نامی گرامی حیثیت انبیاء میں موجود ہے۔ مثلا
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے توحید کے لیے اپنے والد کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، مکمل فیملی چھوڑی، علاقہ چھوڑا، شرک کو قبول نہ کیا، خاندان سے بائیکاٹ لے لیا، حتیٰ کہ آگ میں کودنا پڑا تو وہ آتش نمرود میں بھی اتر گئے، لیکن اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی شرک کو قبول نہ کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ آیا کہ عید الاضحیٰ ایک بڑی شخصیت کے کردار سے جڑی ہوئی ہے۔ نمبر 6، عید الاضحیٰ جو ہے یہ اللہ تعالی کی محبت کا ایک عظیم اظہار ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو، بیٹوں کو لوگ تو گرم ہواؤں سے بچاتے ہیں، اور بیٹوں اور اولاد اور بیٹیوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ لوگ اپنے سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں۔ باپ جو ہے وہ خون پسینہ ایک کرتا ہے اپنی اولاد کو امن دینے کے لیے، لیکن یا اللہ کی محبت میں ایک شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ لی اور اللہ کی محبت کو نہیں توڑا۔ تو یہ رب کریم کی محبت کا ایک اعلیٰ چیز جو 100% ہمیں کردار سمجھا رہی ہے۔ نمبر 7، اس خوشی کے دن میں نبی اور امتی کے فرق اور رتبے کا معاملہ بھی سمجھ آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ خواب امتی دیکھے تو وہ خواب ہوتا ہے، خواب نبی دیکھے تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، وہ نرا خواب نہیں تھا، وہ اللہ کی وحی تھی، وہ اللہ کا حکم تھا، تبھی چھری چلا دی۔ آپ اور ہم 1,00,000 بار بھی خواب دیکھیں، اس طرح کسی کام پہ ہم عمل، کسی بندے کو قتل کے معاملے تک کا عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کل کوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، بھئی وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی نیند اور ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا نبی اور امتی میں یہ فرق ہے، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہے، اور اپنے بارے میں فرمایا جب میں سوتا ہوں ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، فرمایا نیند میں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے۔ پتہ چلا نبی کے دل جاگنے کی وجہ سے نبی کا خواب اللہ کی وحی بنتا ہے۔ یہ 7واں پوائنٹ ہمیں اس عید سے سمجھ آتا ہے۔ 8واں پوائنٹ کہ خدمت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا معنی؟ ہم جانور کو پالتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، اور پھر اس کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے اس نے پیشاب پخانہ کیا، یہ گھاس پھوس کھا رہا ہے، اور یہ پانی کے معاملات میں مجھے تنگ کیا جا رہا ہے۔ جی نہیں، ہم میں خدمت کا جذبہ اٹھتا ہے۔ 9واں نمبر جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہم میں آتا ہے، بزدلی ختم ہوتی ہے۔ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں، اور رب کریم نے موقع دیا، کل اللہ جل شانہ نے میدان کارزار میں جانے کا موقع دیا تو ہماری ٹانگیں کانپیں گی نہیں، ہمارے پاؤں نہیں ہل جائیں گے، ہمارا دل دھڑکنے نہیں لگ جائے گا، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک ٹریننگ ہم کر چکے ہوں گے۔ 10ویں اور آخری نمبر پہ ہمیں عید الاضحیٰ آخرت کی یاد دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت مبارکہ ہوتی، خطبے میں بھی اور عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی ان آیات کی تلاوت کرتے جیسے سورۃ اعلی اور سورۃ غاشیہ ہے، جس میں قبر، آخرت، قیامت، جنت و دوزخ کا ذکر ہے کہ ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے اور آخرت میں پہنچ جانا ہے۔ تو یہ 10 پوائنٹ تھے۔ 10 ذوالحجہ بھی ہے، 10 جولائی بھی ہے، اور رات 2:30 بجے، 1:45 بجے سے لے کر 2:30 کے درمیان میں کچھ چیزیں نوٹ کرتا گیا، وہ 10 بن گئی۔ تو میں نے کہا چلو 10 کے فیگر کے ساتھ بھی ایک ریلیشن ہو گیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں رکھ پاؤں۔ اگر یہ میرے بائیں ہاتھ کی طرف ٹھہرنے والے حضرات اس طرف آ جائیں تو صفیں سیدھی ہو جائیں، آپ ذرا اس طرف آ جائیے، آپ کا بائیں ہاتھ اور میرا دایاں بنے گا، صفیں سیدھی ہو جائیں۔ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ٹائم اس لیے دیا کہ رات ایک مسٹیک ہوئی ہم سے، بلکہ مسٹیک تو نہیں ہوئی، اب صبح ہم نے جگہ دوبارہ بدلی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ رات یہاں پانی تھا، چند اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، یہاں پانی وغیرہ کا معاملہ ٹھیک ہوا ہے تو ہم نے دوبارہ جگہ بدل دی، ورنہ تو میں شکریہ کا مستحق سمجھتا ہوں اپنی مسجد کی انتظامیہ کو اور ان نوجوانوں کو، اسکول کی انتظامیہ کو، اور خصوصاً گرین میری لان کے آنر جناب حنیف صاحب کو، جنہوں نے رات بارش میں اس حال کو چند ہی لمحات میں تیار کر کے ہمیں دے دیا تھا، اور ہم نے فل انتظامات وہاں کیے تھے۔ اب بھی مجمع وہاں سے ٹوٹ کے ادھر آ رہا ہے،
تو اسی لیے 2-4 منٹ کے ٹائم کے اوپر نیچے کی بات ہے. بس آپ نماز کی تیاری فرمائیں، لیکن اس طرف ذرا صفوں کو درست کر لیں. یہ الٹے ہاتھ والے حضرات، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ اس طرف تشریف لائیے. بھائیو، اگر آپ نے صفیں سیدھی نہیں کی تو نماز پچھلی صف والوں کی مکروہ ہوگی، ہماری نہیں ہوگی. ہم اگلی صف والے بالکل ڈنڈیار بیٹھے ہیں، سارا مسئلہ کو نہیں، ساری نماز ٹھیک تھی سی. یہ آپ کو پرابلم ہوگا، اس لیے آپ دائیں طرف آ جائیے. جزاک اللہ. نیت سمجھ لیں، یہ 2 رکعت نماز ہے، اس میں 6 تکبیریں زائد ہے، اور اس میں ہم نے 3 تکبیر ایک رکعت میں ادا کرنی ہے. پہلی رکعت میں تلاوت قرآن سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں جب تلاوت قرآن اینڈ ہو جائے گی پھر 3 تکبیرات ہیں. یہ پڑھیں گے، باقی نماز ایک جیسی ہے. اس میں تکبیر کے بعد ہاتھ کو کھولنا ہے. جنازے میں تکبیر کے بعد ہاتھ نہیں کھولے جاتے، عید کی نماز میں تکبیر کے بعد ہاتھ کھولے جاتے ہیں. پھر ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد دعا کریں گے، دعا کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا. اور میرے دوستو، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اگر امام بھول بھی جائے نا اس میں تکبیرات، وہ بھی انسان ہے. تو جو امام آپ کو تکبیرات سکھا رہا ہے وہ مسئلہ بھی بتا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا آپ نماز نہیں ہوئی. علماء نے لکھا ہے کثرت مجمع کی وجہ سے اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر تکبیرات بھول بھی جائیں تو نماز میں کوئی خلل نہیں ہے. جزاکم اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام سلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيهما أعمال أخر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية. وبين نبيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أم المؤمنين عائشة الصديقة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وأنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى. وعن علي رضي الله تعالى عنه مثله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال الله عز وجل في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم فطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. عن جابر رضي الله تعالى عنه
عنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وعن أمته صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصاب وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمضار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فخر إمامنا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء والإيقان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن إمامنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سيدين السندين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شانهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى بنات النبي الأربع زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن وعلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن وعلى أمير الحق والإيقان أمير المؤمنين أمير معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعلى سراج الأمة النعمان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعيد علمته إن الله وملائكته يصلون على النبي أيضا والناس يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عید مبارک فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي